سب سے پہلے حضرت علی کی اس قومی جہتی کانفرنس کو منعقد کرنے کے لیے جناب مختار رضوی اور ان کی پوری ٹیم کو میرا دلی مبارکباد، اور ہم جیسے اپنا طالب علم کو مدعو کرنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ایک مختصر دعا یہ ہے کہ میری ہر نفس گزارش تیری ہر ادا نوازش، تیرے پاس دونوں عالم میرے پاس صرف دامن۔ یہ شعر تو میں نے اس لیے سنا دیا کہ آپ کی توجہ مجھ کو حاصل ہو جائے۔ جہاں تک علم دین کا سوال ہے، میرا علم بہت کم ہے، نہ میں عالم ہوں نہ مقرر ہوں، اور جہاں تک حضرت علی کی زندگی کا سوال ہے تو ان کی زندگی کے بے انتہا پہلو ہیں، بہت سے ڈائمینشنس ہیں، بہت سے اسپیکٹ ہیں، اور اس پہ اگر اس کا مطالعہ کروں، اس کو بیان کروں تو شاید میری زندگی کم پڑ جائے گی۔ ہاں، ان کی زندگی کے ایک اہم پہلو ضرور ہے، وہ علم ہے، وہ ایک اسپیکٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے بھی بہت ہونہار طلباء یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا اب وہ ذمہ داران لوگ ہیں، اہل دانش ہیں، اہل علم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کو کچھ گفتگو کروں، یہ وہ عنوان ہے جو میرے دل کے قریب بھی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جزار بھائی تھے، اور ان کی دعوت پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والے تھے، اور دین کو گلے لگایا تھا اور ان کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ حضرت علی کی پرورش بچپن سے اس دربار نبوت میں ہوئی تھی، وہیں پلے تھے، وہیں جوان ہوئے تھے، اور اسی دربار نبوت نے ان کو باب العلم کا خطاب بھی دیا تھا۔ ان کی علمی وسعت جو تھی اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی کا خود یہ قول تھا کہ نبی اکرم نے 1000 باب علم کی تعلیم ہمیں دی، اور ہر باب سے 1000 باب کھلتے تھے۔ یہ ان کی علمی وسعت تھی۔ مولا کائنات کے جو علمی بصیرت تھی اس کو سامنے رکھ کے حضور نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ ان کے جتنے بھی زمانے میں دستاویز ہوا کرتے تھے، خطوط ہوا کرتے تھے، سب کو تحریر کرنے کا کام حضرت علی کرتے تھے۔ اور آپ کو علم میں ہے کہ جو صلح حدیبیہ ہے، جس کا اسلام کی تاریخ میں ایک سنگمین کی حیثیت ہے، اس صلح حدیبیہ کے سارے اہم جو نکات تھے، جو پوائنٹس تھے، اس کو حضرت علی نے تحریر کیا تھا۔ حضرت علی سے ایک بار ایک صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا علی، علم اور دولت میں کون سی شے بہتر ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ علم دنیا کے مال سے بہتر ہے، کیونکہ وہ علم تمہارا نگہبان ہے اور دولت کی حفاظت تم کو خود کرنی پڑے گی۔ دنیا کی دولت، اس کے مال کو جب تم خرچ کرو گے تو کم ہوتا جائے گا، اور جب تم علم اور عقل کو خرچ کرو گے تو اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ ان کا قول تھا۔ جہاں تک علم و نالج کی بنیاد کا سوال ہے، جب سے انسان نے شعور پیدا کیا تب سے علم و نالج وجود میں آئے۔ جب جو بھی سویلائزیشن رہی وہ اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے کام کاج کے لیے علم کے وسائل کو پیدا کیا۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں ہر دین و مذہب میں علم کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، وہ چاہے یہود کا توریت ہو، عیسائیت کی انجیل اور بائبل ہو، ہندوستان کی وید گیتا رامائن کی داستانیں ہوں، یا بدھ کا مت ہو، کنفیوشس کی تعلیم ہو، یا گرو نانک کا فلسفہ ہو، ہر جگہ علم کی بات کی گئی ہے۔ لیکن اگر اسلام میں علم کے تصور کو دیکھا جائے تو اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کی بنیاد علم پر ہے، اور علم کی اہمیت کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر پہ جو وحی نازل ہوئی تھی تو وہی سب سے پہلی وحی تھی، اس میں لفظ تھا اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور خون کے جمے ہوئے لطفے سے انسان کی تخلیق کی۔ یعنی انسان کی تخلیق اور اس کے وجود کے پہلے اگر کسی مذہب میں ذکر آیا ہے، علم کا ذکر آیا ہے، وہ صرف اسلام میں آیا ہے کہ انسان کا وجود و تخلیق بعد میں ہے، پہلے علم۔ اور اس اسلام نے علم کی تعلیم کی تلقین کی۔ ایک مشہور بات یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں مکہ معظمہ میں اسلام نمودار ہوا اس وقت شاید 17 لوگ صرف پڑھنا جانتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے اس علم کا دائرہ بڑھا۔ نبی اکرم خود ایک معلم تھے اور لوگوں کو علم دیا کرتے تھے، اور صحابہ کو اس میں شامل کرتے تھے،
اور جو اہل علم صحابہ تھے ان کو دور دور سفر میں بھیجا کرتے تاکہ اس علم کی روشنی کو دور تک پھیلایا جا سکے. یہاں تک کہ جب انہوں نے مدینہ میں ہجرت کی اس کے پہلے بھی ایک معلم کو بھیجا تھا کہ وہاں پہ دین کی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے. اور ان کی علم کی اشاعت کے لیے کوئی بھی ہر راستہ انہوں نے اپنایا. یہاں تک کہ جنگ بدر میں جو قیدی تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے رقم نہیں تھی تو ان سے حضور نے فرمایا تھا کہ انصار کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. یہ تھا علم کی اہمیت. اور مسلمانوں کا جو رجحان تھا جو دلچسپی تھی میں سمجھتا ہوں اسلام کے شروع کے دور سے بہت زیادہ دلچسپی تھی. اور شاید یہی وجہ تھی کہ شروع کے تقریباً 150 سال میں جو ہم نے ترقی کی وہ اس کی مثال نہیں ملتی. ہم دنیا میں علم کے لیے ممتاز ہوئے. اور یہاں نہیں بلکہ عرب کے باہر بھی جن ملکوں کو فتح کیا گیا عراق فلسطین شام مصر ان سب جگہوں پہ علم کی روشنی پھیلی اور وہاں پہ بڑے بڑے مرکز قائم ہوئے. اور یہی وجہ تھی کہ علم کی بنیاد اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس کا اثر بہت دنوں تک قائم رہا اور تقریباً 5-6 صدیوں تک اس کا اثر دکھائی دیتا تھا. اور یہ بھی تھا کہ اس وقت جو علم تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف دینی علم تھا بلکہ جو اس میں اس کریکولم میں اس نصاب میں ان بعد میں علم کی ترقی کے دور میں وہ صرف قرآن حدیث فقہ اور ادب نہیں تھا بلکہ اسٹرونامی بھی تھی میتھمیٹکس بھی تھی فزکس بھی تھی کیمسٹری بھی تھی فلاسفی بھی تھی جغرافی بھی تھی. وہ پوری طریقے سے ایک کلیکٹیو علم کی ایک فلاسفی ایک کنسیپٹ تھا. اور اس کے بارے میں تاریخ میں لکھتے ہیں وہ یہ صاف صاف لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ رابرٹ بیفلیٹ ایک بہت بڑا رائٹر تھا حالانکہ وہ فرینچ سرجن تھا لیکن بعد میں اس نے کتاب لکھی میکنگ اے ہیومینٹی. اس میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو خلفاء تھے وہ خلفاء اپنے محلوں سے نکل کر کے عالم اپنے محلوں سے نکل کر کے سیدھے کتب خانے میں چلے جاتے تھے درسگاہوں میں چلے جاتے تھے. اور وہ کوئی بھی علم کے جو خطبات ہوا کرتے تھے جو میتھمیٹکس پہ ڈسکشن ہوا کرتے تھے اس میں کبھی بھی جانے میں کوتاہی نہیں کرتے تھے. اس زمانے کے جو خلفاء تھے جو عالم تھے جب وہ کہیں سفر کرتے تھے کسی مہم پہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ اہل علم کا ایک پورا گروہ چلتا تھا اور اس میں نہ جانے اونٹوں کے کتابوں سے لدے ہوئے اونٹوں کے لشکر ہوا کرتے تھے. یہ تاریخ بتاتی ہے. مائیکل ہیملٹن ایک بہت بڑا ہسٹورین تھا. اس نے کتاب بہت مشہور کتاب ہے لاسٹ ہسٹری. لاسٹ ہسٹری میں وہ لکھتے ہیں کہ 10ویں صدی میں بغداد میں ایک ہاسپٹل قائم ہو چکا تھا. 2 مدرسے بنا دیے گئے تھے جو بعد میں یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی گئی. اسٹرونامی کا ایک مرکز ہو گیا تھا. 36 پبلک لائبریریاں قیام میں آ چکی تھیں. 100 سے زیادہ کتابیں کی دکانیں موجود تھیں. اور اس وقت یورپ میں بھی اتنے معیاری تعلیم نہیں تھی. 11ویں صدی میں کارڈووا جو کہ بہت بڑا سیٹ آف لرننگ تھی مڈل ایج میں اسلامک سینٹر تھا سینٹر آف ایجوکیشن تھا کارڈووا میں جس کی آبادی مشکل سے 50 لاکھ تھی. اس میں 300 مساجد تھیں 50 پبلک ہاسپٹل تھے 300 حمام تھے. اور مسلمانوں کے ایک شہر میں جتنی کتابیں ہوا کرتی تھیں وہ یورپ کے پورے یورپ میں نہیں ہوتی تھی جبکہ یورپ کی آبادی 104 کروڑ تھی. ایک ایک لائبریری میں 6-6 لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھی. یہ تھی ہماری تاریخ. لیکن اگر ہم اپنے ملک میں اس عالمی سفر کو عالمی منظرنامے پہ اگر ایک نظر ڈالیں تو اس تاریخ کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. شروعات میں ایک دور تھا جس میں راجہ رجواڑے تھے ریاستیں تھیں لیکن اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے مسلم حاکم آتے گئے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی مغل سلطنت آئی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں تعلیمی نظام کا کوئی بہت بڑا منظرنامہ نہیں دکھائی دیتا. حالانکہ زندگی کے دوسرے حلقوں میں ترقی کے لیے بھرپور انہوں نے کوششیں کی. عمارتیں بنوائی مسجدیں خانقاہیں محلات دیگر اشیاء کی عمارات اس کا پورا ایک لمبا سلسلہ ہے جو انہوں نے قائم کیا جس کی تعمیر کی. لیکن 180 سال کے اس عرصے میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں قائم ہوئی. اور جس وقت ایک بادشاہ تاج محل کی بنیاد رکھ رہے تھے اس وقت امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی
کا اسٹیبلشمنٹ ہو رہا تھا، اور جب 23 سال کے بعد تاج محل مکمل ہوا تو اس وقت دنیا میں 4 درجن 48 یونیورسٹیاں قیام میں آ چکی تھیں۔ میں اسی ہارورڈ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں جس نے دنیا کو 40 سے زیادہ نوبل لاریٹ دیے ہیں، 40 سے زیادہ نوبل پرائز ونر ہارورڈ یونیورسٹی دی ہے۔ اور آپ مسلم ممالک کی بات کریں تو ایک آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہم سب جانتے ہیں OIC، جسے تقریباً 57 مسلم اسٹیٹس منسلک ہیں، اور ان میں 600 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں جس نے صرف ابھی 2 نوبل پرائز ونر دیے ہیں، احمد زویل اور عبدالسلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دور تھا وہ شاید دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ فار آور ایجوکیشنل ڈکلائن۔ اس مسلمانوں کی حکومت کے دوران تعلیم کو فروغ نہیں دیا گیا، اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ ہاں یہ ضرور رہا کہ کچھ صوفی حضرات، ان لوگوں نے کچھ مدارس قائم کیے، ان کے ذریعے کچھ مکتب قائم کیے گئے اور ان میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن وہ اسلامی تعلیم پہ شاید زور کم تھا بلکہ مذہبی رسومات کی طرف دھیان زیادہ تھا، اور ہم نے اپنے آپ کو کلمہ طیبہ سے وابستہ رکھنا ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اسی کے بعد انگریزوں کا دور آیا، جنگ آزادی ہوئی، پھر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہمارا ملک تقسیم ہو گیا اور ہمارے قوم کے ایک بہت بڑے تعداد جو صاحب حیثیت تھی وہ ہجرت کر گئی پاکستان کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد سے مدرسوں کا اور مکتبوں کا چلانا ایک مشکل کام رہا ہے، اس کو جاری رکھنا وہ ہوا، لیکن اس کے بعد سے ایک نئی فنامنا ڈیولپ ہوئی، ایک نئی چیز آئی کہ ظاہر سی بات ہے ان کو چلانا تھا تو صدقے اور فطرات کے ذریعے لوگوں نے مالی امداد کرنا شروع کر دی، لیکن شاید وہ ایک نقصان بھی ہوا کہ ملک کی بہت بڑی اکثریت نے ان اداروں کو، ان انسٹیٹیوشنس کو یہ سمجھ لیا کہ ہمارا فرض صرف زکوٰۃ اور صدقہ دینے تک محدود ہے، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان اداروں میں تعلیمی معیار کیا ہے، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کیا ہے، اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی۔ اور آج بھی شاید ہمارا کنسیپٹ یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری زکوٰۃ اور صدقات دینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہاں معیار میں زوال ہوتا گیا۔ دوسری طرف ایک صاحب علم تھے، کچھ لوگ تھے جو دانشور تھے، اہل حیثیت تھے، انہوں نے دیکھا کہ آزادی کے بعد ہماری نوکری میں تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے کچھ ماڈرن انسٹیٹیوشنز بھی کھولے، عصری تعلیم کے لیے کچھ ادارے کھولے، اور اس میں بچوں کو لوگوں نے پڑھانا شروع کیا۔ لیکن نہ جانے انجانے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک نقصان بہت بڑا یہ ہوا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی کمزور ہوا اور ہماری علم تعلیم 2 حصوں میں بڑھ گئی، ایک دینی تعلیم، ایک دنیاوی تعلیم، ایک عصری تعلیم اور ایک دینی تعلیم۔ 2 تعلیم کا 2 نصاب، دنیاوی دینی، 2 سوچ، 2 خیالات، 2 اسکول آف تھاٹس، اور زندگی ایک۔ اور شاید وہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا زوال کا سبب تھا۔ ہمیں ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی گئی دینی اور دنیاوی تعلیم کی، تقسیم کر دیا گیا، مسٹر اور مولوی 2 خانے میں بڑھ گئے، وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنے کو تیار نہیں، اور اس سے بہت بڑا ہمیں علمی نقصان ہوا۔ اور اگر آپ تاریخ میں جائیں، اپنے اس گولڈن پیریڈ کو دیکھیں جس میں زکریا رازی بھی تھے، زہراوی بھی تھے، شیخ ابو سینا بھی تھے، عمر خیام بھی تھے، ابن ہیشم بھی تھے، جو سائنٹسٹ بھی تھے، سب کچھ تھے۔ ابو سینا صرف فزیشین نہیں تھے، سائنٹسٹ نہیں تھے، فلاسفر نہیں تھے، وہ عالم دین بھی تھے، انہوں نے 10 سال کی عمر میں حفظ بھی کیا تھا، اور یہ وہ ہمارا گولڈن پیریڈ تھا۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید علم کو جو 2 خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اس سے ہمارا خسارہ ہوا ہے۔ آج کے دور میں ہم جو دنیا میں تعلیم حاصل کر کے بیٹھے ہیں، ہم جواب دہ ہیں اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو آج ہمارے مذہب کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، ان کے اندر کیوریاسٹی ہے، کوشچنس ہیں، کمنٹس ہیں، لیکن ہمیں علم دین نہیں ہے، ہم ان کا جواب پوری طریقے سے نہیں دے پاتے۔ دوسری طرف جن کو علم دین ہے ان کے پاس وہ لینگویج آف کمیونیکیشن، انہیں انگلش کا علم نہیں ہے، وہ اپنی بات، اپنے پیغام کو پوری طریقے سے اس عظیم مذہب کے بارے میں دوسروں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری ٹرین۔ حضرات، میرا مقصد یہ نہیں کہ میں تاریخ
کا ذکر کروں یا تاریخ پہ فخر کروں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دور حاضر پہ نظر رکھی جائے اور مستقبل کی فکر کی جائے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو میرے ذہن میں ایک سال ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ سال ہے 2006۔ 2006 وہ سال ہے جس میں سچر کمیٹی کی شکل میں ایک آئینہ ہمارے سامنے آیا، جس نے ہم نے اپنے زوال کا، اپنی بستی کا منظر دیکھا، اس میں اپنی تصویر دیکھی۔ یہ پہلا ایسا رپورٹ تھی جس میں ڈاٹاز کی بیسس پہ، سروے کی بیسس پہ، ایویڈنس کی بیسس پہ بہت سی چیزیں بتائی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری قوم میں 24% بچے جو 9 سال سے 14 سال کے ہیں وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے اسکول کا شکل ہی نہیں دیکھی ہے۔ 10 سال پہ ڈراپ آؤٹ شروع ہو جاتا ہے اور 70% بچے ہائی اسکول کے بعد ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں۔ ہر 25 گریجویٹ میں سے صرف ایک مسلمان ہوتا ہے اور ہر 50 پوسٹ گریجویٹ میں صرف ایک مسلمان ہوتا ہے۔ جو ہمارے بڑے ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں، IIM میں 1.3% ہے، IIT میں 3.3% ہے، اور MBBS جیسی جگہوں میں 5% ہے، اور ہائر ایجوکیشن میں اگر ٹیچرس کی بات کریں تو ہم 2.9%۔ یہ سوال کچھ دنوں میں نہیں ہوا ہے، اس میں ہماری غفلت رہی ہے، ہماری کمی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے۔ یاد رکھیے کسی قوم کا عروج اور زوال اس کے اداروں کو منحصر ہوتا ہے۔ آپ کا عروج و زوال آپ کے اداروں کے عروج و زوال سے ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو ہر شہر میں ایک ہمارے مائنرٹی انسٹیٹیوشنس ہیں، ادارے ہیں جو ہمارے بابا اجداد نے بڑے جذبے کے ساتھ زمینیں وقف کی تھی اور ان لوگوں کو دیا تھا۔ کیا ہے ان کے حالات؟ وہاں کچھ چند کرسی ہوتی ہیں، چند عہدے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ، سیکریٹری اور مینیجر، چند مقدمے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے اور وقف کی زمین ہوتی ہے۔ اور اگر آپ پچھلے 20-30 سالوں کے رزلٹ وہاں اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی اچھے نتیجے نہیں جس سے آپ یہ فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ اتنے IPS ڈاکٹر انجینئر وہ پیدا ہوئے۔ کوالٹی پہ کوئی فوکس نہیں ہے ان کا۔ اس امانت کو ملکیت سمجھا گیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کے بدلاؤ کی، اور وہی جب میں غور کرتا ہوں، دوسری طرف اسی ملک میں رہنے والے ہمارے کرسچن بھائی ہیں جن کی آبادی سے 2% ہے، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑی خدمات ہے اس ملک کے لیے۔ انہوں نے ایجوکیشن سسٹم میں نہ جانے کتنے لوگوں کی خدمات کی ہے، ایک چین آف اسکولس ہیں۔ انہوں نے صرف اپنے قوم کے بچوں کو نہیں پڑھایا ہے، اس نے بلا مذہب کی تفریق کی ہوئے ہمارے بچوں کو اور قوموں کے بچوں کو تعلیم دی ہے۔ ان کے اسکول بڑے پرائم پلیسز پہ ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو میں یہ بھی غور کرتا ہوں کہ ان کی چاہدیاریوں میں کوئی دکان نہیں ہے، ان کے کیمپس میں کوئی شادی یا کوئی کرائے پہ کوئی تقریب نہیں منائی جاتی۔ ان کا فوکس صرف ایجوکیشن ہے، کوالٹی ایجوکیشن۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ کوالٹی لیڈر ہوتی ہے اور کوانٹٹی فالوور ہوتی ہے، اور اب ہم صرف فالوور ہوتے رہ گئے۔ ہم اپنا حق مانتے ہیں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ جناب نہاد بازیگر سیاستدانوں کے پیچھے زمانے سے ہم گھوم رہے ہیں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہم کوانٹٹی ہیں، ہم فالوور ہیں۔ نعروں، مطالبوں، مظاہروں اور جلوسوں میں پوری نسل تباہ کر دی ہم نے، لیکن ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اس طرح سے برابری کا درجہ نہیں اختیار کر سکتے۔ ہم شاید اللہ کی اس آسمانی کتاب کی اس آیت کو ہم بھول گئے جس میں سورہ زمر میں 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ علم ہے جو ہمیں سرخرو کرتا ہے، اور ہم سرخرو تھے جب ہم دینے والے تھے، اور ہم لینے والے ہوئے ہیں تو ہم رسوا ہو گئے۔ دوستوں، ہمیں علم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہوگا کہ علم ضروری ہے۔ آپ سب اہل دانش ہیں، اہل حیثیت ہیں، اہل علم ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کچھ کر جائیں، کچھ ان اداروں کی تعمیر کریں جس میں معیاری تعلیم ہو، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہو، ان کے کریکولم میں
ان کے نصاب میں دوستی ہو، امن ہو، اخلاق ہو، محبت ہو، انسانیت ہو، احترام ہو، برداشت ہو اور اس قومی یکجہتی کا دامن بانا اور ان اداروں کی چہل دیوانیوں میں علامہ اقبال کی صدائیں گونج رہی ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے دوست ہمارا۔ حضرات، یہ ضروری ہے کہ ہم اس علم کی دنیا میں اپنے قدم بڑھائیں، امن کے میدان میں کام کریں، تبھی ہماری آنے والی نسلوں کو شاید دنیا ایک پڑھی لکھی قوم اور ایک اچھی قوم سے کرے گی، ورنہ یہ پروگرام، یہ سیمینار، یہ ہمارے الفاظ اور یہ ساری باتیں بے معنی ہو جائیں گی۔ تو شعر یاد آ رہا ہے کہ فقط باتیں اندھیروں کی، فقط باتیں اندھیروں کی محض قصے اجالوں کے، فقط باتیں اندھیروں کی محض قصے اجالوں کی، چراغ آگ لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، آپ کی محبتوں کے لیے، آپ کی سماعتوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔